قرآن کریم نے بار بار اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے زبانی کلامی دعوے کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ کے اقرار بھی کر لیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، نبی ہو، مگر دل سے نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا شدید رد فرمایا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو منافقین کہا جاتا ہے، اور جو اصل مومن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر تن من دھن قربان کرنے والے ہیں۔ یہ شروع سے صحابہ سے تاریخ چلتی آ رہی، جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کو نبی اور رسول مانا سچے دل سے، وہ پھر حضور علیہ السلام کی ناموس پر تن من دھن قربان کرتے رہے، اور آج تک حضور کے سچے غلام ان کا یہی شعار ہے، یہی علامت ہے، یہی نشانی ہے۔ وہ اپنے محبوب پر نکتہ چینی نہیں سن سکتے۔ اگر کوئی حضور پر نکتہ چینی کرے، حضور کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ ہر صورت میں ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر قیامت تک کوئی بھی ایسا بندہ اٹھے گا جو ناموس رسالت اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی شان میں بارگاہ عالیہ میں گستاخی کرے، کسی صورت کے اندر خاکے بنائے جائیں، قولی فعلی ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے پھر ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہیں، مال دینا پڑے تب، اولاد کی قربانی دینی پڑے تب، جان قربان کرنی پڑے تب، مگر اپنے محبوب اور آقا کی شان پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی اطاعت، حضور کی غلامی، حضور کی محبت۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب سے بڑھ کر وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا تو ایماندار ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔
اور قرآن کریم و برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے بار بار ناموس رسالت کا یہ اتنا حساس مسئلہ بیان فرمایا اور پھر اس پر پہرا دینے کا بار بار حکم فرمایا۔ مخالفین، مذہبی اسلامی مخالف، وہ تو جو شروع سے مخالفین چلتے آ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی مخالفین، اور جن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اسلامی یا خونی رشتہ نہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی میں آپ کو قرآن کریم پڑھ کے سناتا ہوں۔ والدین اور اولاد سے، بہن بھائیوں سے بڑھ کے قریبی کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ وہ والدین کے جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان میں سے بھی اگر کوئی اسلام کا دشمن ہو یا دشمنان اسلام کے ساتھ وہ ایسے تعلقات رکھے کہ جن تعلقات کے سبب سے اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، تو فرمایا ان کو چھوڑنا بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ والدین بھی والدین، اور ان کا مقام اس وقت تک ہے جب تک وہ حضور کی محبت اور اطاعت اور غلامی میں رہے۔ اولاد اس وقت تک اولاد ہے، اولاد پر مہربانی، شفقت، محبت اس وقت تک ہے جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت اور غلامی میں، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو ناپسند کرتے ہیں، کفر کی تعریفات کرتے ہیں، کفر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کفر کے پیروکار ہیں، تو رب ذوالجلال نے ایسے لوگ، وہ والدین میں ہوں، اولاد میں ہوں، بہن بھائیوں میں ہوں، ان پر رد فرما دیا۔ فرمایا کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور ان کی نشانی ہے، اور ان کی یہ اللہ کی طرف سے لگائی گئی ڈیوٹی ہے، اللہ کا حکم ہے۔